میرے پیارو دیکھو یہ شعبان مہینہ تو شعبان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم اس بات پر آ جائیں کہ یہ شعبان مہینہ ہے تو شعبان کا مطلب کیا؟ کیونکہ یہ شعبان ہر سال میں یہ مہینہ آتا ہے تو شعبان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری اٹھاؤ گے تو شعبان کے معنی آتے پھیلانا، کسی چیز کو ساتھ میں بولو، کسی چیز کو پھیلانا۔ اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ رحمتوں کو پھیلاتا ہے۔ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ مغفرتوں کا اعلان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ رات آ رہی ہے، شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات، کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین، کیا پیاری رات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا، یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، پھیلانا، بولو پھیلانا۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیران پیر کے پاس آئے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب کیا؟ او پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ میں شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیارو ان کے جو خاص شاگرد ہے انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبدالقادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، یہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے۔ وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی،
یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت ایک ہے محبت۔ بھئی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔ آپ میرا کوئی اچھا کام کر دے میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں۔ الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے اولا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے یہ چار حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے۔ ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم، بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم۔ ہزار ہاں نعمت تھا کہ من میان دو کریم، یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے، دو کریموں کے بیچ میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پیارو یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شعبان کے بارے میں جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کہی، باقی بڑی رات آئے گی، شب برات اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت عطا فرمائے۔ خیر میں اب اپنی بات کو یہاں شروع کروں، سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہمیں بات کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع بھگوان پور کا، پہلے بھی آنا ہوا تھا 2018 یا 17 میں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بولے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور صحیح میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ پہناتا کون؟ عزت کون دیتا؟ میرے پیاروں اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت بڑا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت مہربان اللہ ہے۔ میرے پیاروں ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ تو معلوم کریں، ہم ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ چلو میرے پیارو آپ سنتے جاؤ گے، انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ کہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر،
پورا مجمع آواز آنا چاہیے. میرا امتی زمین پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. تو زمین پر اللہ 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 کرتا جائے گا. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بلند آواز سے سبحان اللہ. بیٹا کیا نام تمہارا؟ حفظ الرحمان. میرے کو اس سے بہت امید ہے بھائی, کیونکہ ہمارے فردوس کوثر پڑھ رہے تھے بیٹے, یہ پیسوں کی بارش برسا رہا تھا, اور فردوس کوثر پڑھے ہوں گے 1 گھنٹہ سب ملا کر مل جھل کر, اور میں بولوں گا 2 گھنٹہ. ہنس کے بعد مت ٹال دو, سمجھے تو بولو سمجھا. ہاں سمجھ گئے, بہت اچھا ہمارا بیٹا حفظ الرحمان. تو پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ہم اللہ کا ذکر کریں, میں کرواؤں گا ذکر کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر, پورا مجمع بولے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. آگے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر, ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا. اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. آگے چلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اللہ فرماتے میرا بندہ, ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر, پورا مجمع بولے زمین پر, اور بلند آواز سے بولے زمین پر. ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا, زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک آخری فائدہ سنو گے؟ بولو سنو گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, جتنے علماء اور حافظین یہاں بیٹھے ہیں, یا جتنی میری ماں بہنیں جو قرآن پاک کی حافظہ ہوگی وہ سنتی ہوگی, وہ دل دل میں کہے, آپ لوگ بلند آواز سے کہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ آمین کہتے جانا اور سبحان اللہ کہتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بھگوان پور والوں سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے سارا مجمع اللہ فرماتے ہیں آج زمین پر میرا نام لے لے, میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لے, میں عرش پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے, بولو تو. اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے, تو میرا نام لیتا لیتا تھک جائے گا. اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا لیتا نہیں تھکوں گا. تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا, میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. کرنے دھرنے والا کون 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 تیار ہے میرے ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ذکر شروع کرواؤں؟ ابھی نہیں, توا گرم ہونے دو بھائی. آج پہلے یقین بناؤ, ایک یقین بنا لو, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرو گے نا, سنو اللہ کی تعریف کرو گے نا, کیا فائدہ ملے گا؟ ایک صحابی آئے, بولو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, اور چہرہ بالکل اترا ہوا. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہمارے نبی نے فرمایا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی, بہت دعا مانگتا ہوں, رو رو کے دعا مانگتا ہوں, کبھی رات کو اکیلے میں مانگتا ہوں, کبھی دن میں مانگتا ہوں, لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو, قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی توحید, بولو اللہ کی
توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی وہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، اللہ تیرے ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اور فرمایا تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی یہ آیت کو پڑھے گا، اس کے بعد مانگے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ تو وہ آیت کیا ہے؟ جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف۔ اچھا وہ آیت کہاں پر ہے قرآن کریم میں؟ تاکہ ہم کو بھی یاد ہو تو ہم بھی وہ آیت کو یاد کریں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ وہ آیت پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، سورہ آل عمران، بولو سورہ آل، کون سی آیت؟ اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لینا۔ کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، سب علماء پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، دیکھو آیت یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ یاد کر لو۔ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ اعلان کر دے، اے اللہ، اے اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو تو ہی امیر بنانے والا، تو ہی غریب بنانے والا، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلیل کرنے والا، تو ہی ساری بلائیاں تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے۔ بس اتنا اللہ کی تعریف کر لے، پھر مانگ لے۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کی تعریف ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ہو جائے گا، جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میرے پیارو یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارو کبھی رات کے سناٹے میں اٹھو، اللہ کی تعریف کرو، آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا، ویسا اللہ بھی اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ایک پیغمبر کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، حضرت ابراہیم، بولو کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ ارے اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم تو بیڑا پار ہو جاتا، اللہ نے 63 مرتبہ قرآن میں کہا میرا ابراہیم، بولو سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو کہا میرا ابراہیم سے سیدھا چلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو، نہ تو وہ یہودی ہے، نہ تو وہ عیسائی ہے، نہ تو وہ مشرک ہے۔ اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا یہ پیغمبر، بولو کون؟ حضرت میرے دوستو ایک جگہ تو اللہ نے اتنا پیار کیا حضرت ابراہیم کو، فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو نا، رکوع کرتے ہو نا، ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا۔ تم سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا سارے گاؤں والوں نے سجدہ کر لیا۔ تمہارا ایک رکوع سب کا رکوع کے برابر ہے، تمہارا ایک سجدہ سب کے سجدے کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم تم نے کیا رکوع کر لیا؟ سمجھو پورے گاؤں نے رکوع کر لیا۔ تم نے کیا سجدہ کر لیا؟ پوری قوم نے سجدہ کر لیا۔ بولو نا عبادت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے نا، میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کی تعریف پر کیا ملتا. سب سنیں گے انشاءاللہ، بولو سب سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات ہے، آج بھگوان پور والے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اچھا پورا مجمع بولے اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، آواز نہیں آ رہی، ضرورت اللہ کو بیوی کی، بچوں کی، فیملی کی، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ساتھ میں بولو نا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، قل اے میرے نبی اعلان کر دو، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہم سب کا اللہ بولو ایک، اللَّهُ الصَّمَدُ، اللہ کسی کا محتاج. پورا مجمع بولے گا اللہ کسی کا محتاج. بھئی یہ واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، بہت پیار سے بولو اللہ کسی کا محتاج. لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے. تو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، لیکن ایک دن اللہ نے آسمان پر اعلان کیا، اے میرے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا. بھائی میں نے تمہیں اپنا. اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، سارے فرشتے پریشان. اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ آپ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ کو نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی بیوی چاہیے، نہ کوئی بچہ چاہیے. آپ رب کائنات ہے، آپ خالق کائنات ہے، اللہ آپ مختار کل ہے. اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اچھا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا. 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو دوست بنایا. یعنی ابراہیم نے مجھے دوست نہیں بنایا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو. تو سارے فرشتے حیران، اللہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم تو انسان ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، زمین پر ہے، ان کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک فرشتہ چن لو، زمین پہ جائے، جا کے امتحان لے، دیکھ لے وہ کامیاب ہوتا ہے یا میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہے. اب سارے فرشتوں نے مل کر مشورہ کیا، ایک فرشتہ تیار، کہا انسان کی شکل میں یہ جائے. بولو کس کی شکل میں جائے؟ اور کس وقت میں گئے معلوم؟ حضرت ابراہیم کے پاس 200 جانور تھے. کتنے جانور؟ بکری، بکرے اور مینڈھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 جانور تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائم تھا جس میں 200 جانور آتے تھے اور خود چراتے تھے. لیکن آپ کا انداز بہت عجیب تھا. اب سارے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے ایک آواز کرتے تھے اللہ. بولو اللہ 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 یا اللہ یا اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ. بس وہ روتے جاتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے. کتابوں میں لکھا ان کا رونا ہوتا تھا، وہاں جانوروں کا آٹومیٹک چرنا شروع ہو جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم 200 جانوروں کو لے کر چل رہے تھے. اب یہ فرشتہ بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں یہ آئے، زمین پر آ گئے. زمین پر آنے کے بعد یہ فرشتہ ایک درخت کے پیچھے، بولو کہاں چلے گئے؟ میرا رومال دے دو میرے کو بھائی، یہ سب رکھ دو. یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ درخت کے پیچھے، بولو کہاں گئے؟ درخت کے. اچھا ان کو معلوم تھا امتحان ایسے ہی لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا 200 جانوروں کو لے کے چل رہے. اور پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا. اب حضرت ابراہیم تو اللہ اللہ کر کے 200 جانور کو چرا رہے ہیں. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے، سننا برابر سننا، فرشتہ ہے کس کی شکل میں؟ انسان، اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا. اور اس نے کیا اللہ کی تعریف کی، کیا اللہ کی تعریف کی. میرے بھگوان پور والوں یہ تعریف ہم بھی یاد کر لیں. وہ فرشتے نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت
سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا اور اس نے اللہ کی تعریف کی۔ سارے لوگوں کا بادشاہ بولو کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا نگہبان کرنے والا کون؟ اللہ۔ عزت والا کون؟ اللہ۔ بادشاہت والا کون؟ اللہ۔ اللہ وہ اللہ ہے جسے اونگ آنے والی، جو سونے والا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ بس اس نے اللہ کی تعریف کی۔ عربی زبان میں جو تعریف ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے تعریف ہو رہی ہے، بہت اچھی آواز میں اللہ کی تعریف ہو رہی۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کون جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون ہے؟ میں تو جانوروں کو چلا رہا ہوں، میرے کان میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے۔ کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا؟ وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ بولو کس کی شکل میں؟ وہ فرشتہ وہاں سے باہر آئے، انسان کی شکل میں تھا۔ کہا میں انسان ہوں، آیا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے لگا لیا۔ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا اور کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کر لو نا، ایک بار اور تعریف کر لو نا، میرے کو بہت اچھا لگا۔ تم نے میرے اللہ کی تعریف کی نا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی۔ تم نے کہا سارے لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے، تم نے کہا عزت والا اللہ ہے اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ وہ جسے کبھی نیند نہ آئے، اللہ وہ جسے کبھی موت نہ آئے، اللہ جو ہمیشہ رہنے والا۔ تم نے اتنی اچھی تعریف کی، ایک بار اور تعریف کر دو نا۔ وہ فرشتہ کس کی شکل میں تھا؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کا نام ابراہیم ہے، میں اللہ کی تعریف کروں گا، لیکن سیدھی بات ہے کیا دو گے؟ بھائی دو گے کیا؟ تعریف تو میں کروں گا، آپ کہو گے میں کروں گا، کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا مچل رہا تھا، کہنے لگے تو کیا لے گا؟ تو کیا لے گا؟ بس میرے اللہ کی تعریف کر لینا، میرا اللہ بہت پیارا ہے، میرا اللہ بہت پیارا ہے، ایک بار تعریف کر لینا، تو کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ جانور کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے 200 جانور ہیں۔ کہا آدھے میرے آدھے تمہارے، میں پھر ایک بار اللہ کی تعریف کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا، کہا یہ سب تیرے، یہ سب تیرے، اور 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا، کہا یہ سب میرے۔ اب ایک بار اللہ کی تعریف کر لے، یہ 100 جانور میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس نے پھر تعریف کی، اللہ بادشاہت والا، اللہ بادشاہ ہے جسے اونگ نہ آوے، جو سوئے نہیں، جس کو موت نہ آوے، اللہ ہمیشہ رہنے والا۔ حضرت ابراہیم تو جیسے تڑپ رہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے نا، ویسے حضرت ابراہیم تڑپ رہے۔ کہا واہ تو نے میرے اللہ کی تعریف کی، واہ میرے اللہ کی تعریف کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا، 100 بکریاں لے کے میں چلا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا کپڑا پکڑ لیا، انسان کی شکل میں تھے نا، کپڑا پکڑ لیا۔ اس نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک بار اور، بس ایک بار اور کر لو۔ اس نے کہا کروں گا، کیا دو گے؟ کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ 100 بھی لے لے، جو میرے پاس 100 ہے وہ بھی لے لے، یعنی 200 میرے پاس جتنی ملکیت تھی، میں 200 بکریوں کا مالک تھا، میں نے ساری دنیا تجھے دے دی، لے جا دنیا لے جا، لیکن ایک بار میرے اللہ ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دے۔ اس نے 200 بکریوں کو ایک طرف کر دیا اور اس کے بعد میں پھر وہ تعریف شروع ہو گئی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بس اس نے تعریف کی، اللہ بڑائی والے، اللہ عزت والے، اللہ ہمارے بھی رب ہے، فرشتوں کی بھی رب ہے، جبرائیل کے بھی رب ہے۔ اس نے جو تعریف کی، حضرت ابراہیم پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر کے کہہ رہے میرے اللہ، ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے۔ وہ فرشتے کس کی شکل میں آئے تھے؟ کتنے جانور جمع ہو گئے؟
اب تو آگے کچھ تھا بھی نہیں. 200 بکرے بکریوں کو لے کر جانے لگے. حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کے. اس نے کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں. 200 بکرے بکریاں تھی سب میں نے دے دیا. تو کہا دے دیا بات ختم ہو گئی, میں جا رہا ہوں, اب میں تعریف نہیں کروں گا. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے. کہا کیا دو گے مجھے کہ میں اللہ کی تعریف کروں؟ حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری, 200 بکرے بکریاں لے کر جا رہے ہو, کوئی چرانے والے نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا, کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا. مجھے پگار مت دینا, مجھے تنخواہ مت دینا, تو میرا آقا بن گیا, میں تیرا غلام بن گیا, بکرے بکریاں چراتا رہوں گا. روزانہ ایک بار میرے اللہ کی یہ تعریف کر کے سنا دینا. سبحان اللہ. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, اللہ کی آواز آئی. اب کتنا امتحان چاہیے, اب کتنا امتحان لینا ہے. میرے بندے نے غلام بن کر تجھے آقا بنا دیا, اب کیا امتحان لینا. وہ فرشتہ آگے آیا, حضرت ابراہیم کو گلے لگایا. کہا میں انسان نہیں, انا ملک من الملائکہ, میں تو فرشتہ ہوں, امتحان کے لیے آیا تھا, میں ہار گیا. ابراہیم تم جیت گئے. بولو میں ہار گیا. ابراہیم اب اس پر نعرہ تکبیر اس پر لگانا, اس پر لگانا. وہ فرشتے نے کہا میں ہار گیا. میرے ابراہیم تم جیت گئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اعلان کر دو, اعلان کر دو, میں نے ابراہیم کو اس لیے دوست بنایا کہ وہ میری تعریف کرتا ہے, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرد ہوگا, کوئی بھی عورت ہوگی جو دل میں میری تعلق کو رکھے گی, میری محبت کو رکھے گی. اللہ فرماتے جو دل سے میرے واسطے تڑپتے ہوں گے, اگر میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے, کل قیامت میں ان بندے بندیوں کو بھی اپنا دوست بنا لوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. تو میرے پیارو, کون کون چاہتا ہے اللہ کا دوست بننا؟ شعبان مہینہ ہے, ہاتھ اوپر کر کے بولے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے اور نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام ہمیں یہی ہے, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیارو, ایمان ہمارا پکا ہے نا؟ ہاں یا نا؟ آپ کو معلوم ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے, لا الہ, آواز نہیں آ رہی, الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ بچے کو معلوم ہے, نہیں ہے کوئی معبود, ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا, بہت پیاری بات کہی تھی, بہت پیاری بات کہی تھی. میرے پیاروں, ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے. آپ کو اگر اپنا دیکھو, ایمان اندر ہے. بولو ایمان کہاں ہے؟ اندر ہے, دل میں, دل میں. بولو ایمان کہاں پر ہے؟ اندر ہے, دل میں ایمان ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے, لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ سننا, اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ اپنی مرضی. بولو اپنی مرضی. پیچھے بولو اپنی مرضی. آواز نہیں آ رہی. اپنی مرضی, اللہ رسول کی مرضی. ایمان مکمل ہو گیا. ہمارا دکان کا معاملہ, کاروبار کا معاملہ, بیوی کا معاملہ, بچے کا معاملہ, آخرت کا معاملہ, ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا. ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا, میں بیان کرنے بیٹھا, کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا, پہلے سوچنا پڑتا, اللہ میں کیوں جا رہا, اللہ میں کیوں جا رہا, اللہ اس لیے جاتا, اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. اپنی مرضی پیچھے کر دو, اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو, ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. تو میرے پیارو, ہمارا ایمان مکمل ہے. اچھا میرے کو بتاؤ, ہم کو ہمارے ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا, دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ, بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم, جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم, اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت
ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے، بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو؟ ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا، مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں، امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ نا. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے، بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا، صلو علی صاحبکم. ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں. کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں، کہا نہیں تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے.
لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتا چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے, پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر, وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا, وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی, ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ, عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اب میرے بھگوان پور والوں, ہم گناہ پہ گناہ کریں, ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے, یہ اسلامک ہے, یہ بیان ہے, یہ جائز ہے, لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے, حلال ہے, بالکل صحیح ہے, ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے, ہمارا انسٹاگرام, ہمارا ٹک ٹاک, ہمارا یوٹیوب, ہمارا سب حرام, سب حرام, سب گناہ. کسی میں بلیک میل, کسی میں زنا, کسی میں چوری, کسی میں ویاج کا سودا کیا جاتا ہے, کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے, ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیاروں, اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے, بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے, ماں بھی ناراض ہوتی ہے, ابا بھی ناراض ہوتا ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے, گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے, آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پور والوں, اللہ کی قسم, ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں, ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل, ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں, یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے, اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے, جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے, ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے, تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے, کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر, بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا, وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام, برتن مانجنے کا کام, بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام, بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا, تھکایا آیا ہے, ہاتھ منہ دھوئے گا, کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے, رات کو 1, 2, 2:30 بجے تک موبائل پر, اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی, یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد, پیسہ بھی برباد, اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس, میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں, جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے, پاؤں دکھتے ہیں, لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ, آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں, سچ بتانا, ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی, آئے زنا ہو رہا ہے, ہمارا کاروبار 101% حرام
کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا، ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں ویاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت، بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آگے، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا نام بہلول. بولو کیا نام؟ بہلول. حضرت بہلول. ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے. ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی 1 سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا 1. تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی. دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی. تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی. ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے. جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی. بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے. اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت. اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ. یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے،
تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے, مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں, یہ جنت کا معاملہ ہے, یہ آخرت کا معاملہ ہے. یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے, زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی, باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی, کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی, گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ. اٹھایا, زبیدہ زبیدہ اٹھو, زبیدہ اٹھو, جنت کا معاملہ ہے, اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا, کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں گھوم, کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ کہا جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا, 1 دینار میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا, ہاں میں نے نہیں خریدا, وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں, کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خیر دوسرا دن آیا. بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے, چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے, صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا, حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے, مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے, کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا, جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت, جتنی تمہاری بادشاہت ہے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے, سب حکومت مجھے دے دو, یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کوئی ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی, کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار, آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا, اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا, تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے, بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار, اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی, اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے, ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں, ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو, ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. میرے پیاروں, یہ جو رات آ رہی ہے نا, ابھی تک میں نے آپ کو حقیقت نہیں کھولی, شب برات. آخری بات سن لو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو بہت رو رہی تھی, اتنا رو رہی تھی کہ اڑوس پڑوس جمع ہو گئے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد, وصال فرمانے کے بعد, آخری بات ہے, حضرت عائشہ رو رہی تھی, سب لوگ جمع ہو گئے. کہا عائشہ, اماں عائشہ, کیونکہ ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں. سب نے کہا اماں عائشہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آج کی رات شب برات ہے, آج فیصلہ ہونے والا ہے. یہ پورا بھگوان پور بولو, مارچ 7 کو ہم سب کا کیا ہونے والا. تو سب نے پوچھا حضرت عائشہ سے, اماں عائشہ آج رات کو کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کانوں سے سنا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ ہوگا کہ آنے والا سال امیر کون رہے گا, غریب کون رہے گا, آنے والا سال عزت والا کون رہے گا, ذلیل کون رہے گا, آنے والا سال تندرست کون رہے گا, بیمار کون رہے گا, آنے والا سال اللہ کس کو سکون دے گا اور کون بے چین ہوگا. اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والا سال کون مرے گا کون جیے گا. اور پھر حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا میرے نبی نے کہا یہ بھی آج رات کو فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا کون بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیاروں, وہ رات آ رہی ہے, فیصلے والی رات آ رہی ہے, اور اسی کو اللہ نے فرمایا والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر
حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. یہاں لیلۃ مبارکہ میں ایک تفسیر شب برات کی ہے. یہی فیصلے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مارچ 7 کے آنے سے پہلے. بلکہ میرے پیارو ابھی اسی وقت ہم سب توبہ کر لیں اللہ کے سامنے. بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو میں درد ہوتا ہے ہاں، میرے کو بھی ایک بار ہو گیا، اللہ نے بچا لیا. ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فوراً ایمبیولنس ٹن ٹن کرتی ہوئی ایمبیولنس آتی ہے، ہو اس کو بٹھایا اور وہ ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر کا تیاری ہوتا ہے، بولتا ہے یا تو اس کا اینجیوگرافی ہوگا یا اس کا اینجیوپلاسٹ ہوگا یا بلون رکھا جائے گا یا سٹینڈ رکھا جائے گا یا کہتا ہے اوپن ہارٹ سرجری، پورا سینہ کھولا جائے گا اور اس کے بعد میں پھر آپریشن ہوگا. میرے پیارو یہ دکھوں والا آپریشن ہے. بولے کون سا ہے؟ کیونکہ اس میں ہمارے کو جب آپریشن میں میرے کو جب آپریشن تھیٹر میں لے گئے نا تو معلوم ہے وہ کسی نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا قاری احمد علی کو اٹیک آیا. پورا صورت وہاں ہاسپٹل کے پاس جمع ہو گیا. تو ہمارا ڈاکٹر میرے کو کہتا ہے آپ بہت ڈرتے ہو. میں نے کہا کیوں آپ ایسا پوچھتے ہو؟ تو کہا کہ اتنا سارا مجمع آ گیا ہے. میں نے کہا وہ تو آ گیا ہے، باقی ہم کلمے والے ڈرتے نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کلمہ نصیب کر دے. بولو آمین. خیر مجھے یہ بتانا ہمارا جو آپریشن ہوتا ہے، اینجیوگرافی ہوئے، اینجیوپلاسٹ ہوئے، بلون رکھا جاوے، سٹینڈ رکھا جاوے، اوپن ہارٹ سرجری ہوئے، بائی پاس ہوئے، جو بھی ہوئے، یہ سارا دکھوں کا مجمع ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے سینے مبارک کو بھی پیٹ تک کھولا گیا ہے، اوپن ہارٹ. اور زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے. 4 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ جس کو عربی میں کہتے ہیں شق صدر اور اردو میں کہتے ہیں سینے کو چاک کرنا. یعنی باقاعدہ ہمارے نبی کے سینے کو ایسا کھولا گیا، بالکل کھولا گیا اور یہاں سے کھولا گیا، یہاں پیٹ تک ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا. لیکن وہ کوئی اینجیوگرافی والا آپریشن نہیں تھا، وہ کوئی بلون والا آپریشن نہیں تھا. سب سے پہلے کب ہوا معلوم ہے؟ سب سے پہلے کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت کم ہے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت کم ہے. آپ حلیمہ کے گھر میں، بولو کن کے گھر میں؟ حلیمہ کے گھر میں. تو حلیمہ نے کہا کہ محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمہ نے کہا محمد میرے سب بچے بکری چرانے جاتے، جاؤ تم بھی تو بکری چرانے جاؤ. تو ہمارے نبی بھی بکریوں کو چرانے جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی بکری چرا رہے تھے، بچپن ہمارے نبی بکری چرا رہے تھے. 3 شخص آئے سفید کپڑے میں اور ہمارے نبی کو لٹا دیا اور ہمارے نبی کا ایسا آپریشن کیا، یوں سینے کو الگ کر دیا، بھائی اس کو کھول دیا. تو حضرت حلیمہ کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام ہے زمورہ. بولو کیا نام ہے؟ وہ دوڑتے دوڑتے گئے اپنے گھر میں، کہا اماں، حلیمہ کو کہا اماں اماں، ابا، ابا کا نام حارث، اماں کا نام حلیمہ. وہ زمورہ گئے، او اماں اماں ابا، او ہمارے بھائی محمد کو 3 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور پورا سینہ کھول دیا ہے. او حلیمہ اور حارث، ہمارا بیٹا محمد کے ساتھ کیا ہو گیا؟ حلیمہ بھی دوڑی، حارث بھی دوڑے. جب آئے تو دیکھا ہمارے نبی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. کہا کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا اماں حلیمہ نہیں معلوم کیا ہوا، مگر 3 آدمی آئے اور آ کر میرے سینے کو پورا کھول دیا اور کچھ اندر سے نکال کے پھینک دیا اور اس کے بعد واپس اس کو جوڑ دیا. لیکن ہمارے نبی نے کہا اماں حلیمہ فکر مت کرنا، میرے کو رائی کے دانے کے برابر درد نہیں ہوا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہو گیا. دوسری مرتبہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک روایت میں 12، ایک روایت میں 13، ایک روایت میں 14، آپ ایسے ہی مکے میں تھے اور ایسا ہی ہوا 3 شخص آئے اور آپ کو لٹایا اور لٹانے کے بعد پھر آپ کے سینے کو کھولا. جیسے سینے کو کھولا بہت سارے مکہ والے جمع ہو گئے. ارے کون ہے محمد کے ساتھ کون ایسا کرتا؟ اس سے پہلے کہ مکہ والے آتے سینہ کھل بھی گیا، بند بھی کر دیا گیا. اور ہمارے نبی نے کہا ہاں آئے تھے، 3 آئے تھے، میرے سینے کو کھولا، کوئی چیز نکالی اور پھینک دیا اور ایسے بند کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی کھولا بھی تھا. بولو سبحان اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ اور تیسری مرتبہ ہمارے نبی غار ہیرا میں. آپ کو معلوم ہے 40ویں سال کی عمر میں نبوت ملی، لیکن 40ویں سال سے پہلے ہمارے نبی تو غار ہیرا میں جاتے تھے. وہ حضرت خدیجہ ناشتہ لے کر آتی تھی، کھانا لے کر آتی تھی اور ہمارے نبی وہ غار ہیرا میں جاتے تھے. ہمارے نبی جب غار ہیرا میں گئے ایک دن اچانک، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، آپ نبی بنے نہیں ہے، فرشتے آئے اور غار ہیرا میں آپ کو لٹایا، پھر آپ کے سینے کو کھولا. لیکن پہلی 2 مرتبہ کھولا تھا، کوئی چیز کو نکال کر پھینکا تھا. آج جب سینے کو کھولا
فرشتے حضرت جبرائیل کوئی نور لے کر آئے تھے برتن میں، وہ سارا نور سینے میں داخل کر دیا. تو 2 مرتبہ نکالا، تیسری مرتبہ داخل کیا، اور چوتھی مرتبہ معراج کی رات جیسا بھی حافظ ضیاء صاحب نے کہا نا کہ تلووں کو آ کر جبرائیل نے چوما، لیکن تلووں کو بعد میں چوما، پہلے ہمارے نبی کے سینے کو ایسے اوپن کر دیا، ہمارے نبی کے سینے کو اوپن کیا، اور اسی طرح نور کا برتن لے کر آئے تھے، وہ سارا نور معراج کی رات میں ہمارے نبی کے سینے میں اتارا، اور اس کے بعد پھر معراج کا سفر شروع ہوا. تو میرے پیارو کتنی مرتبہ ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا؟ 4 مرتبہ. 2 مرتبہ نکالا گیا، 2 مرتبہ نور عطا کیا گیا. ایک بہت بڑے، بلکہ یوں کہو کہ علامہ کے علامہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. بولو شیخ علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے خاندان کی برکت سے ہمارے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ بچپن میں جب ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور نکالا گیا، وہ کیا نکالا گیا؟ وہ کہتے ہیں بچپن کے اندر جو شرارت ہوتی ہے، بچپن کے اندر جو کھیلنا ہوتا ہے، بچپن کے اندر جو کودنا ہوتا ہے، وہ اللہ نے نکال کر پھینک دیا کہ میرے محمد کو بچپن ملے گا مگر شرارت اور کھیل کود کبھی نہیں ملے گا. اور کہا دوسری مرتبہ 12 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں مکہ کی گلی میں ہمارے نبی کے سینے مبارک کو کھولا گیا. مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جوانی میں قدم رکھنے کی عمر تھی، اللہ نے کچھ نکال کر پھینکا. وہ جوانی میں جو گندی شہوت ہوتی ہے، جوانی میں آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، جوانی میں کانوں کا غلط استعمال ہوتا، وہ جو مادہ تھا، گندا مادہ، وہ نکال کر رکھا کہ سارے جوان گناہ کریں گے لیکن میرا محمد تو معصوم ہی معصوم ہوگا. اور کہا تیسری مرتبہ غار ہرا میں 40ویں سال میں ہمارے نبی آنے والے، اس وقت سینے کو کھولا گیا اور اب نکالا نہیں گیا بلکہ نور کا برتن. کیونکہ اللہ نے جبرائیل کو کہا نور کا برتن رکھو، کیونکہ اب ہم قرآن اتارنے والے ہیں، اور قرآن اتنا بھاری بھرکم ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کرتا، وہ محمد کے سینے کو برداشت کرنا ہے. بھائی قرآن اتنا بھاری ہے، پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی پاؤڈر ہو جائے. پڑھو نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا، پہاڑ بھی مارے ڈر کے چورا چورا ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا. اب وہی قرآن نبی کے سینے میں اتارنا ہے، مبارک سینے میں اتارنا ہے. اللہ نے پہلے نور بھر دیا تاکہ قرآن کریم کو اٹھانا اور امت تک پہنچانا آسان ہو جائے. بولو سبحان اللہ. اور معراج کی رات میں کیوں حضرت جبرائیل نے سینہ مبارک کھولا اور پھر نور بھرا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ چوتھی مرتبہ بھی سینہ کھولا گیا، اس میں نور کو رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ میرے محبوب 7 آسمانوں کو پار کرنا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے، سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ہے، عرش کو پار کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. بھائی اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی؟ لیکن آج محمد کو اللہ کے سامنے لانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اور کوئی آنکھ میں طاقت نہیں کہ جو اللہ کو دیکھ سکے. اللہ نے اپنا نور سینے میں اتارا کہ میرے نبی اب طاقت آ گئی ہے، وہ طاقت آ گئی ہے. تم آمنے ہوں گے، میں سامنے رہوں گا، تم مجھے دیکھتے رہو گے، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا. کیا پیارے نبی ہوں گے، قسم اللہ کی. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے پیارے نبی. اے میرے پیارو، ہم کو نبی سے محبت ہے؟ یہ کیسا جواب ہے بھائی ہے تو ہاں بولو، اور ہے تو ایمان ہے، نہیں ہے تو ایمان چلا گیا ہے. بولو نبی سے محبت ہے؟ آواز سے بولو نا، نبی سے محبت ہے. میں بس بات ختم کروں گا. بولو نا نبی سے محبت ہے نا؟ محبت ہے نا؟ اور نبی سے محبت ہونا بھی چاہیے. ایسے پیارے نبی جن کا بدن مبارک دیکھو تو مدینہ کی مٹی نظر آئے، جن کا خون مبارک دیکھو تو جنت کا مشک نظر آئے،
جن کی رگیں کو دیکھو تو جنت کا زعفران نظر آئے، جن کی ہڈیاں مبارک دیکھو تو جنت کا کافور نظر آئے، جن کے بال مبارک دیکھو تو جنت کا سنبل نظر آئے، ارے جن کے پسینے کو اور تھوک مبارک کو دیکھو تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آئے، اور جن کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ اللہ کھولے، جبرائیل کھولے، 2 مرتبہ میں شرارتوں کو نکالے، جوانی کی خرابیوں کو نکالے، تیسری مرتبہ قرآن پاک کا حامل بنا دے، اور چوتھی مرتبہ دیدار الہی کا مستحق بنا دے، ایسا پیارا نبی اللہ کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا، وہ صرف ہمارے نبی ہے۔ بولو وہ صرف ہمارے نبی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے نبی محبت کا پیغام دیتے تھے، کبھی نفرت کا پیغام دیا، غصے کا پیغام دیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محبت کا پیغام دیا، اتنا محبت کا پیغام دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کسی کو گالی مت دینا، بھائی کسی کو مارنا نہیں، کسی کا ناحق حق مت لے لینا۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا کوئی نہیں۔ میں آ رہا ہوں، ایک پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آ جاؤ۔ محبت کرتے ہو؟ ارے بھائی پٹاپٹ بولیں گے تو بات ختم ہوئے گی۔ محبت کرتے ہو؟ ایسا بولو نا، محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے۔ تو اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آج آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے نبی، کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں ایک صحابی ہے، پورا مجمع بولے نا، مکے میں ان کا نام ہے حضرت سلیمہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ۔ صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی، نام کیا ہے؟ سلیم، اور غریب صحابی ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی، اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے، یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے، ان کے جانوروں کو لیوے، اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا، چرانا، اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا۔ بولو جانوروں کو۔ اب حضرت سلیمہ، پھر سے بولو نا وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ نہیں پیار محبت سے بولے نا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ۔ 20-22 سال کی عمر ہے، غریب ہے، بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا، اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے، سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے۔ بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے، اور روزانہ کی عادت تھی، سارے جانور چل رہے ہیں، حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، بھائی ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے نگرانی کر رہے، اور سارے جانور اپنا چل رہے۔ ان کی تو روز کی عادت ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، جوان ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا، یعنی اپنے منہ میں لے لیا۔ بس حضرت سلمہ نے دیکھا، ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور، یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے۔ بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے، ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی۔ بولو بکری تو بچ گئی، ارے بولو بکری تو بچ گئی۔ لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا، وہ جانور ہے بھیڑیا، ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جانور یوں پیچھے مڑا، اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے لیما ضربتنی، عربی زبان میں لیما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا، تم نے مجھے کیوں مارا؟ تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے۔ حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا ہاں میں نے مارا، اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا، اس لیے میں نے مارا۔ اور حضرت سلیمہ نے کہا وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا، اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا۔ تو بھیڑیا کہتا میں نے ایک غلطی کی، اتنا زور کا تم نے مجھے مارا۔ بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی، بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا، ایک غلطی ہوئی، تم نے اتنا زور کا مجھے مارا۔ حضرت وہ بھیڑیا کہتا ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی؟ تو حضرت سلیمہ کہنے لگے میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا، میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیے نے آواز بلند کی، بولو سبحان اللہ، کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں،
अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मक्के में मोहम्मद आ गए हैं, आसमान से कुरान उतर चुका है, हजरत जिब्राइल आ गए हैं, कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम कब इस्लाम कबूल करोगे? तुम कब इस्लाम कबूल करोगे? इतनी बड़ी गलती तुमने की है। अरे मैंने तो एक बकरी को अपने मुंह में दबोचा तो तुम नाराज हो गए। तुम्हारी तो इतनी बड़ी गलती है कि मक्के में मोहम्मद आ गए, आसमान से कुरान उतर गया, आसमान से जिब्राइल आ गए, लेकिन अब तक तुमने ईमान कबूल। वो हजरत सलीमा को एहसास हुआ कि बात तो बराबर है। वो डंडा जो था ना वो जमीन पे रख दिया और भेड़िए को कहा, आज मैं वादा करता हूं, बोलो आज मैं वादा करता हूं कि शाम हो जाएगी, सारे बकरे बकरियां दे दूंगा। अरे जिस मालिक के बकरे बकरियां सबको दे दूंगा और सीधे मोहम्मद के पास जाऊंगा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके हाथ पर जाके ईमान कबूल कर लूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो भेड़िए ने क्या जवाब दिया, कब जाओगे? मता तज़म, कब जाओगे? कहा शाम को, बस सारे बकरे बकरियों को हवाले कर दूंगा और उसके बाद जाऊंगा। वो भेड़िया कहता शाम तक मौत आ गई तो? भाई मौत का तो कोई भरोसा नहीं, अगर मौत आ गई तो तुम जहन्नम में चले जाओगे। अरे शाम को क्यों जाओगे? अभी जाओ, अभी अभी हमने तुम्हें कलमा बताया है, मोहम्मद का पता बताया है, जाओ जाके मोहम्मद के हाथ में ईमान कबूल कर लो। तो हजरत सलीमा ने कहा अभी जाऊंगा तो इस जानवर को कौन संभालेगा? भाई इतने बहुत जानवर है, इसको कौन संभालेगा? तो भेड़िया क्या कहता है, मैं संभालूंगा। अरे क्या कहता है, मैं? तो हजरत सलीमा ने कहा नहीं, मेरे होते हुए तुमने एक बकरी को दबोच लिया। अरे मैं था तो तुमने मेरी एक बकरी के ऊपर हमला कर दिया, मैं नहीं होऊंगा तब तो मैदान पूरा साफ हो जाएगा। अरे वो भेड़िया कहता हाँ दबोचा था, इसलिए कि तुम्हारे दिल में ईमान नहीं था, अब ईमान की मोहब्बत आ गई है, और जब ईमान की मोहब्बत आती है तो जंगल के दरिंदे भी ईमान वालों की हिफाजत करते हैं, इसलिए मैं हिफाजत करूंगा, तुम जाओ। बस हजरत सलीमा ने न इधर देखा न उधर देखा, दौड़े दौड़े, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो दौड़े दौड़े हजरत सलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े गए और एक ही आवाज अपनी जुबान पर थी, ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है। हजरत सलीमा दौड़ते दौड़ते मक्का मुकर्रमा पहुंचे। भाई वो जंगल से निकल के मक्का गए और क्या हुआ, पता चला कि हमारे नबी काबे के पास ही बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। और वहां कौन बैठे, हजरत अबू बकर, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत उमर बैठे, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल बैठे, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे, सुभान अल्लाह। हमारे नबी सबको लेकर बैठे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत बिलाल, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, और ये दौड़ते दौड़ते हजरत सलीमा आ रहे। हमारे नबी ने जब दूर से देखा तो कहा देखो 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 सलीमा आ रहे हैं, देखो सलीमा आ रहे। आज तक इंसान ने इंसान को हिदायत का रास्ता बताया, मेरा ये उम्मती इतना प्यारा है जिसको जंगल के जानवर ने हिदायत का रास्ता बताया है। ये मेरा उम्मती है जिसको जंगल के जानवर ने हिदायत का रास्ता बताया। और सलीमा जब आए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ। सलीमा कहते आपको कैसे मालूम हुआ? कहा जिस अल्लाह ने भेड़िए को बोलने की ताकत दी, उसी अल्लाह ने मुझे सारा पैगाम पहुंचा दिया। और फिर अब हजरत सलीमा सामने, हमारे नबी भी सामने। अब हजरत सलीमा को इतनी मोहब्बत आ गई, कहा मेरे नबी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे नबी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, वादा किया है तुमने, कलमा पढ़ लिया, जाओ वहां तुम्हारे जानवर है, जानवर को मालिक तक पहुंचा दो, फिर बाद में मेरी मुलाकात करना। तो हजरत सलीमा ने कहा मालूम नहीं अल्लाह के रसूल वो जानवर होंगे कि नहीं होंगे, कि मैं तो भेड़िए के भरोसे पे छोड़कर आया हूं। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, तुम जितनी अच्छी हिफाजत नहीं करते उससे ज्यादा वो भेड़िया बकरियों की हिफाजत कर रहा है। खैर हजरत सलीमा दौड़ते दौड़ते गए तो क्या देखा मालूम, जो जगह पर हजरत सलीमा बैठते थे ना उसी जगह पर भेड़िया बैठा हुआ है। और जैसे हजरत सलीमा के हाथ में क्या होता था, और डंडा होता था, तो भेड़िए के हाथ में भी डंडा। हजरत सलीमा दौड़ते दौड़ते आए और आकर कहा अरे ये जंगल का जानवर मेरे बकरियों की हिफाजत कर रहा। तो वो जानवर, वो भेड़िए ने जैसा देखा ना हजरत सलीमा आए, यूं छलांग लगाई और छलांग लगाकर कहा शुक्र मानो, अल्लाह का शुक्र मानो, आज अल्लाह ने जहन्नम के किनारे से निकालकर तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दिया है। अब हजरत सलीमा बहुत रोए, वो भेड़िए को पकड़ लिया, बहुत रोए, कहा कुछ और कह के चला जा, मेरे को कोई नसीहत करके चला जा, आज तेरी वजह से मैं जहन्नम से निकल के जन्नत में आया, मुझे कुछ कहकर चला जा। हजरत सलीमा ने जब भेड़िए को कहा ना, तो भेड़िए ने वो बात कही जो सलीमा को नहीं बोली, हमको भी बोलकर चला गया। अरे बोलो ना किनको बोलकर चला गया?
کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے. وہ بھیڑیا جانے لگا, اس نے ایک جملہ کہا, اے میرے پیارو بھاٹینا والو, کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے. وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا, قد افلح من زکا محمدا, قد افلح من زکا محمدا, وقد خاب من دسا محمدا. وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا. اے لوگوں سنو, قیامت تک آنے والے سنو, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا, دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. میرے دوستو سچ بتاؤ, یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی مسٹیک نہیں ہے. پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ, اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. آج میرے دوستو دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ سچ بتاؤ نا, ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی آدمی کو سکون نہیں ہے. ارے بولو نا, اللہ کی قسم ہم کو سکون نہیں ہے, ہم کو چین نہیں ہے. اللہ نے ہم کو گھر دیا ہے, اللہ نے بیوی دی ہے, اللہ نے بچے دیے ہیں, اللہ نے کھانے پینے کا دیا ہے. اے اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا, اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا, اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے کپڑے نہیں چھینے. لیکن بتاؤ چین اور سکون ہے زندگی میں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو دامن ہم کو تھامنا تھا ہم نے نہیں تھاما. آج کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ کرے بھائی, پکا ارادہ کرے, اور ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن, نہیں بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولے مجتبیٰ کا دامن, ارے بولے مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن, اور ساتھ میں کہہ دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میرے پیارے دوستو ہم سب پکا ارادہ کریں کہ جیئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی کی شان بتاؤں آپ کو, سننا ہے آپ کو شان سننا ہے؟ دو باتیں بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت موسیٰ. بولو جلدی بولو, سنا کہ نہیں سنا؟ سنا نا. کہاں جاتے تھے؟ بولو نا جلدی جلدی بول دو نا, کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ نے جیسے پہاڑ پہ گئے نا, اللہ نے کہا اے موسیٰ کوئی سوال مت پوچھنا, آج کوئی سوال مت پوچھنا, میں سوال پوچھنے والا ہوں, پہلے یہ بتا جواب دے گا کہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا, تم جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا, اللہ آج تک جواب میں اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہوں, اللہ تو توفیق دے گا تو میں جواب دے دوں گا, نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ لوں گا, بھئی نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, پہلا سوال ہے, سب بولو سبحان اللہ بولو. اللہ نے پہلا سوال پوچھا, اے موسیٰ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ لوگ بھی بولو نا ہاں یا نہ, نہیں بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ سوال پوچھا نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, حضرت موسیٰ نے کہا آئے گی, قیامت آئے گی, اس لیے کہ تو نے آسمان سے جو کتاب مجھے دی نا تورات, اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی, اور ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے. ارے بولو ہمارے قرآن میں بھی لکھا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, قیامت آئے گی قرآن پاک میں لکھا. اللہ نے فرمایا القاریعۃ مالقاریعۃ وما ادراک مالقاریعۃ. پورا مجمع بولو قیامت. چلو پہلا سوال قیامت آئے گی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی. اللہ نے دوسرا سوال پوچھا, اللہ نے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ ارے بولو نا قیامت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت میں کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا. بولو آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, پہاڑ پاؤڈر پاؤڈر ہو جائے گا, اور سارے لوگ اندھیرا ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا قیامت میں کیا کیا ہوگا, اور قرآن میں بھی لکھا ہے, پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, ارے سارے ستارے جگمگانا بند کر دیں گے, ارے چاند کو بے روشنی کر دیا جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا, زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ کب سب ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اب اللہ نے آخری سوال پوچھا, اے موسیٰ قیامت میں تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟
پہلا سوال تو بہت آسان تھا، قیامت آئے گی تو کیا بولے؟ آئیے قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی جواب دے دیا. اب اللہ نے تیسرا سوال پوچھا، میرے پیغمبر موسیٰ قیامت میں جب سب پھٹ جائے گا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے. کہا اللہ نہیں معلوم، کہا اللہ نہیں معلوم. سجدے میں گر گئے، رونے لگے. وہ پہاڑ پہ سجدے پہ گر گئے، رونے لگے. کہا اللہ میرے کو نہیں معلوم. اللہ نے کیا فرمایا؟ آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا، آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا اللہ بتا دے، اللہ بتا دے قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، میرے آخری نبی محمد کو ڈھونڈنے چلے جانا. جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈتے رہنا. جہاں تجھے مل جائے ان کے چہرے انور کو دیکھ کر ایک بار درود پڑھ لینا. تو نہیں، جو بھی پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.